السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں اب تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کے اس ویڈیو کا عنوان موضوع عصمت چغتائی کا مختصر تعارف۔ آئیے ان کے متعلق، یہ ناول نگار کے، ان کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کارنامے اردو ادب کے لیے کیا کیا ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا اصل نام کیا ہے۔ ان کا اصل نام عصمت چغتائی خانم تھا۔ ان کا اصل نام عصمت چغتائی خانم تھا اور ان کا عرفی نام چنی بیگم تھا۔ ان کی ولادت یعنی پیدائش بدایوں میں 1915 عیسوی کو ہوئی اور ان کی وفات یعنی انتقال ممبئی میں 1991 عیسوی میں ہوئی۔ عصمت چغتائی کے والد ماجد کا نام مرزا قسیم بیگ تھا اور والدہ محترمہ کا نام نصرت خانم تھا۔ عصمت کے نانا کا نام یعنی عصمت چغتائی کے نانا کا نام مرزا امراؤ علی جو مشہور ناول نگار تھے۔ عصمت چغتائی کے بڑے بھائی کا نام عظیم بیگ چغتائی جو مشہور طنز و مزاح نگار تھے۔ عصمت چغتائی نے دوزخی کے عنوان سے جو خاکہ لکھا ہے وہ اسی بھائی کا خاکہ ہے۔ ان کا ایک خاکہ ہے جو انہوں نے لکھی ہے، ان کا نام ہے دوزخی، وہ اپنے بھائی کے متعلق لکھا ہے۔ عصمت چغتائی کی ابتدائی تعلیم آگرہ اور جے پور میں ہوئی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ آئی اور یہاں ہائی اسکول سے FA علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے عبداللہ گرلز کالج سے پاس کیا اور BA لکھنؤ سے کیا۔ علی گڑھ میں جب وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی تو علی گڑھ میں متوسط گھرانے کی مسلمان لڑکیاں یہاں پر لڑکیوں نہیں لڑکیاں ہونی چاہیے، لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی تھی جن کو عصمت چغتائی نے نزدیک سے دیکھا، ان کی آرزوؤں اور امنگوں سے واقف ہونے اور ان کی کمزوریوں کو جاننے کا موقع ملا۔ ممبئی میں جب وہ فلم سے وابستہ ہوئی اور انہیں اپنے احساسات و تجربات کو افسانوی ادب کی شکل میں پیش کرنے کا موقع ملا تو معلومات کا یہ ذخیرہ ان کے بہت کام آیا۔ عصمت چغتائی کی ترقی پسند تحریک سے وابستگی تھی۔ ان کے ناول اور افسانہ میں جو بے باکی اور صاف گوئی اور رکاوٹ ہے وہ اسی تحریک کے عطائے خاص ہیں۔ عصمت چغتائی کی اہم تصانیف جو نمبر 1 ضدی، نمبر 2 ٹیری لکیر، اور نمبر 3 معصومہ ہے، اور نمبر 4 سودائی، اور نمبر 5 ایک قطرہ خون ہے۔ یہ ان کے چند تصانیف ہیں، ان کے ناول کے، جو ضدی ہے، ٹیری لکیر ہے، معصومہ ہے، سودائی اور ایک قطرہ خون، یہ ان کے ناول ہیں۔ اور ان کے جو اعزازات و خطابات کے یعنی جو ان کو انعام ملا ہے، آئیے ان کے متعلق بھی جان لیتے ہیں۔ عصمت چغتائی کو 1975 عیسوی میں غالب ایوارڈ ملا تھا۔ عصمت چغتائی کو 1975 عیسوی میں غالب ایوارڈ ملا تھا اور اسی طریقے سے ان کو پدم شری کا ایوارڈ بھی 1975 میں ملا تھا، اس کو بھی یاد رکھیں گے۔ ان کو ایک اور ایوارڈ ملا تھا جو اقبال سمان ہے۔ یہ اقبال سمان کا جو ایوارڈ عصمت چغتائی کو ملا تھا یہ 1990 عیسوی میں ملا تھا۔ کتنا ملا تھا؟ 1990 میں۔
یاد رکھیں گے اسمت چغتائی کو جو 3 انعام ملے تھے، غالب ایوارڈ اور پدم شری، یہ دونوں 1975 میں ملا تھا، اور اقبال سمان 1990 میں ملا تھا۔ ٹیری لکیر اسمت چغتائی کی نفسیاتی اور سوانحی ناول ہے، جسے انہوں نے 1944 عیسوی میں لکھا، جو نیا ادارہ لاہور سے 1945 عیسوی میں شائع ہوا۔ ناظرین، یہ چند باتیں اسمت چغتائی کے متعلق تھی۔ اب آئیے جو پچھلے ویڈیو میں آپ ناول نگار کے متعلق ہماری ویڈیو کو سنیں گے اور اس کو اپنی امتحان کے لیے کاپی پر نوٹ کیے کہ ان کے متعلق چند سوالات کے، اور ان کا جواب ہے آپ کو کامنٹ میں دینا ہے۔ نمبر 1 جو ہے توبۃ النصوح، ان کو بتانا ہے کہ یہ کس کا ناول ہے، یہ کس کا ناول ہے، توبۃ النصوح یہ کس کا ناول ہے، اور آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کس سن میں شائع ہوا، یہ کس سن میں شائع ہوا، یہ بھی بتانا ہے۔ اور نمبر 2 جو ہے فسانہ آزاد، فسانہ آزاد یہ کس کا ناول ہے، فسانہ آزاد کے متعلق بتانا ہے کہ یہ کس کا ناول ہے، اور یہ کس سن میں شائع ہوا، یہ بھی بتانا۔ نمبر 3 ہے عبدالحلیم شرر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی۔ نمبر 3 جو سوال ہے، عبدالحلیم شرر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی۔ اور نمبر 4 جو سوال ہے، ابن الوقت کس کا ناول ہے اور یہ کب شائع ہوئی، ابن الوقت کس کا ناول ہے اور یہ کب شائع ہوئی، ان کو بھی آپ کو کامنٹ باکس میں بتانا ہے ان کا جواب۔ اور نمبر 5 میں جو ہے امراؤ جان ادا، امراؤ جان ادا کے مصنف کا نام کیا ہے اور یہ کب شائع ہوئی، یہ بتانا ہے۔ یہ 5 سوال ہے جن کا جواب آپ کو کامنٹ میں دینا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام باتیں اور یہ تمام سوالات اور یہ تمام چیزیں آپ کے امتحان کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ آخر میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔